بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صدق अल्लाह अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम सौद, ये एक किताब है जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, पस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दिल में इसमें कोई झिझक ना हो। इसके उतारने की गर्ज ये है कि तुम इसके ज़रिए से मुनकरीन को डराओ और ईमान लाने वाले लोगों को नसीहत हो। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। हम मदलाज़िम पढ़ रहे थे। मदलाज़िम कलमी हमारा पूरा हुआ। मदलाज़िम हरफ़ी की हम अक़साम थी, मदलाज़िम हरफ़ी मुसक्कल और मदलाज़िम हरफ़ी मुख़फ़फ़। तो इसमें से हमने देखा कि जो मदलाज़िम के वो वाले हुरूफ सनक़ुस्सु लकुम की तक़सीम जो है वो
کس طرح سے ہوتی ہے اور وہ کب مخفف کہلاتا ہے جب وہ ہلکا ہو۔ ابھی ہم مد لازم حرفی مثقل کو دیکھیں گے کہ اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مد لازم حرفی مثقل اس وقت وجود میں آتا ہے جب صورت کی ابتدا میں مجمع حروف سنقص لکم میں سے کسی حرف کے ساتھ ہو رہی ہو اور ان تین حرفی لفظ کا آخری حرف اپنے سے بعد آنے والے حرف میں داخل ہو رہا ہو۔ اسی لیے اسے مثقل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھاری ہو جاتا ہے اور اس کی لازماً اور واجب مقدار 6 حرکات ہے۔ مد لازم حرفی مثقل کی جو مثالیں ہیں وہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے الف لام میم، اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو الف ہوتا ہے جو کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اس کی کوئی مد نہیں ہے، یہ حرف کی شکل میں ہے۔ پھر لام، لام جو ہے جب کھولا جاتا ہے تو لام الف اور میم 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا درمیانی حرف جو ہے حرف مد ہوتا ہے، اور اسی طرح سے پھر لام کے بعد جب میم آتا ہے تو میم یا اور میم اس کی ہجے اگر کی جائے تو اس طرح سے ہوتی ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم کے درمیانی حرف حرف مد ہے اور اس کے بعد والا جو حرف آ رہا ہے یعنی کہ میم آ رہا ہے وہ لازمی سکون ہے۔ اس کی جو وجہ ہے مثقل کہاں ہو رہا ہے کہ جب اس میں 3 حروف ہیں جو کہ ایک کی تو کوئی وہ نہیں ہے، مد نہیں ہے اس میں، اور جو لام اور میم ہے اس کو جب ہم کھولیں تو وہی بات کہ بیچ کا حرف حرف مد ہوگا، اس کے بعد والا حرف سکون والا ہوگا، لیکن جب لام کا میم اور میم کا میم آپس میں ملیں گے تو وہ لازمی طور پر چونکہ یہ ادغام کا قاعدہ آ رہا ہے کہ میم ساکنہ کے بعد میم آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے، تو یہاں ادغام ہوگا، اور ادغام اس طرح سے ہوگا کہ یہ لام مد حرفی مثقل میں شمار ہو جائے گا، یعنی کہ جب اس کو ملا کے پڑھا جائے گا تو جب 2 میم ملیں گے تو درمیان میں غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور چونکہ مدغم ہو کے مثقل ہے یہ تو اس کی 3 حروف کو جب ہم اگلے میم سے ملائیں گے تو یہاں غنہ بھی ہوگا اور مد بھی پورا کیا جائے گا۔ اس طرح اگر نیچے میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی جو شروع کی آیات پڑھی اس میں اگر ہم اس کو کھولیں تو الف جس کی کوئی حرکت نہیں ہے، لام کی 3 حرکات ہیں لیکن لام کا میم جو ہے وہ ساکن ہے اور اگلا میم اس کے بعد میم کا جو میم ہے وہ متحرک ہے اور یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، تو یہ وہ ہے مد لازم مثقل ہے، حرفی مثقل ہے، اور اس کے بعد جو میم کے بعد جو صاد آ رہا ہے چونکہ اس ساکن میم کے بعد اگلا لفظ جو صاد آ رہا ہے وہ میم کے قاعدوں میں مدغم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے وہ مخفف ہوگا، یعنی کہ لام جو ہے وہ مثقل ہوگا لیکن میم جو آ رہا ہے اس کے بعد الف لام میم، تو یہ جو میم آ رہا ہے یہ مخفف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے ہم مثقل کی جو نشانی ہے وہ تشدید بھی ہے، اور اس کے بغیر بھی آپ اس کو مطلب دیکھ سکتے ہیں، بغیر تشدید کے بھی یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے جب یہ قاعدہ لے لیا کہ میم ساکنہ کے بعد جب میم آئے گا تو وہ مدغم ہوگا، اور جب مدغم ہوگا تو وہ مثقل بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تھوڑا سے مطلب مشکل مدود ہیں، اور اللہ سے امید ہے کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہوں گی، اور یہ آخر میں جو ایک چارٹ آپ کے سامنے ہے اس میں حروف مقطعات کی تقسیم بتائی گئی ہے کہ حروف مقطعات سارے مد لازم نہیں ہوتے، حروف مقطعات میں الف جو ہے اس کا کوئی مد نہیں ہے، حیٌ طہر مد طبعی کے تابع ہے، ان کی 2 حرکات ہیں، سنقص لکم کے جو حروف ہیں وہ مد لازم کے اس میں حرفی میں آتے ہیں، اور مدغم اور مثقل پھر آگے سے ادغام کی کیفیت میں سے ملحق ہیں۔ پھر اس کے بعد عین رہ جاتا ہے، تو عین جو ہے وہ مدلین کے تابع ہے اور اس کی حرکات 4 یا 6 ہے، یہ ان تمام
جو وہ ہیں حروف مقطعات، ان کا خلاصہ ہے۔ اس چارٹ کو غور سے دیکھیے اور اس کو اس طرح سے یاد کیجیے۔ حضرت لیث بن سعد ابن ابی ملیکہ سے اور یعلی بن مملک رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ اس پر حضرت ام سلمہ نے خود اس طرح سے قرآن پڑھ کر سنایا کہ جس سے ایک ایک حرف الگ الگ سننے میں آئے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ تلاوت اس طرح سے کی جائے کہ ایک ایک حرف چن لیا جائے یا اس کا املا لے لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو کھلی کھلی سی آیات حضور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک ایک فقرے کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے۔ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے، پھر ٹھہرتے تھے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے تھے اور پھر توقف فرماتے تھے۔ تو یہ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آیت جتنی بھی چھوٹی ہو اس پہ ٹھہر جانا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔